ٹریجر آف نالج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سلجوقی سلطنت کا ایک عظیم قائد، ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہونے والا اور دولت بزنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرانے والا بہادر شیر، جسے دنیا سلطان الپ ارسلان کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سلجوق سلطنت کے بہادر شیر سلطان الپ ارسلان کے بارے میں۔ لیکن پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرما رواں محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نژاد قائد اتنسز بن اوک خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیس کو آتش زیر پا کر دیا۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خونریز مارکے ہوئے۔ ملازکرد کا مارکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شامل تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھڑ سوار تھے، 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدرائی کرنے والے، 1,000 روز جاری، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس، خدا اس کا ستیہ ناش کرے، یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔
ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوا کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی القعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری جو کہ حنفی بزرگ تھے، انہوں نے حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے دن جب خطباء جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومنوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومنوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومنوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کرے گا۔ الپ ارسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومنوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے عذارائے عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زادرہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریق کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی گزند نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الپ ارسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومنوس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائے کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بزنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ فکر تھا، کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی۔ معرکہ ملازکر جس کا ابھی ذکر ہوا، اس میں جب الپ ارسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی منش عالم نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا، سلطان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطباء اسلام منبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں تو اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعے کی نماز پڑھائی، اس پر رکعت طاری ہو گئی، دہاڑے مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی بند گئی۔
پورے لشکر نے رب کے حضور کی گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیر تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپاہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سلطان الپ ارسلان کے اخلاق و کردار اور رعایا کے مال کی حفاظت کے جذبے کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔